الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، رات تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوئی، تقریباً 2.5 پارہ مکمل ہوا۔ کل رات جو تراویح میں آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے متعلق بھی احکامات بیان فرمائے۔ اس میں پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یاد رکھ لیں، رمضان المبارک کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھے، قضا تو ہو سکتا ہے لیکن زندگی بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی رمضان کے ایک روزے کی برکت اور نورانیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنا اہم اور اتنا نورانیت اور اتنی برکت والا یہ اللہ نے روزہ ہم پہ فرض کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ روزہ اس لیے میں نے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم پارسا بن جاؤ۔ اس کے لیے اللہ نے ہم سے روزہ رکھوایا تاکہ ہم نیک انسان بن جائے۔ اس آیت کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق مزید احکامات کو بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق احکامات بیان فرمائے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر کے کیا روزے کے احکامات ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے کیا روزے کے احکامات ہیں، اگر عورت ہے عورت کے اپنے مخصوص مسائل کے ساتھ روزوں کی کیا تفصیلات ہیں، اللہ نے اس ایک رکوع کے اندر مستقل طور پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں تقریباً 1.5 سے 2 صفحے میں حج کے احکامات بیان فرمایا۔ حج اللہ کا کتنا بڑا عظیم رکن ہے اور اس حج سے متعلق کہ ان حج کے ایام کو کیسے گزارا جائے اور حج کر کے اللہ کو کس طرح راضی کیا جائے، تقریباً 1.5 سے 2 رکوع کے اندر اللہ نے حج کے مسائل کو اور احکامات کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور اسی طرح جوا بازی، خمار بازی، اس سے متعلق بھی احکامات بیان فرمائے کہ یہ اللہ کے ناپسندیدہ عمل ہے، جو بھی ان کاموں کو کرتا ہے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اعمال ہے جو انسان کو بے ایمانی کی موت مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک کام ہے، اللہ نے اس کو کھول کر ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ اسی کے فوری بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق طلاق کے جو مسائل ہیں، جو طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ اگر کوئی نکاح کے بعد، خلوت سے پہلے، خلوت کے بعد کے جو مکمل احکامات ہیں، مہر سے متعلق احکامات ہیں، تقریباً 2 سے 3 رکوع کے اندر ان احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی کے فوری بعد اللہ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا اور حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پارہ مکمل ہو کر تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس تیسرے پارے کے شروع میں آیت الکرسی، حدیث میں اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی آ رہے، ادھر موت آئی ادھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی آیت جو ہے سورہ ہے، چند ہی آیتیں ہیں لیکن اس کے اتنے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے فجر کی نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لیا، ظہر تک کی حفاظت اللہ فرمائے گے، ظہر میں پڑھ لیا عصر تک خدا حفاظت فرمائے،
کسی نے عصر میں پڑھ لیا مغرب تک کی اللہ حفاظت کریں گے. یعنی ہر نماز کے بعد پڑھنے سے ایک جنت کی ضمانت، دوسرا دنیا ہی میں دوسری نماز تک کے درمیانی حالات اور حوادث سے بھی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک حدیث میں آیا ہے آیت الکرسی پڑھنے والوں کو اللہ اتنا اجر دے گا جیسے کوئی نبی کسی جنگ میں لڑ رہے ہیں اور اس نبی کے ساتھ جو مل کر نبی کا ساتھ دے رہے، اسلام کا ساتھ دے رہے، جو اجر ان کو ملے گا اللہ وہی اجر آیت الکرسی پڑھنے والوں کو عطا کرے گا. تو جن کو آتا ہے بہت خوشی کی بات ہے، نماز کے بعد ضرور پڑھے. اگر کسی کو نہیں آتا سیکھنے کی کوشش کرے. آج تو آسان ہے، سب کے پاس ریکارڈنگ ہے، اسمارٹ فون ہے، اس میں آیت الکرسی کا جو ہے کسی سے آدمی سے پڑھوا لے، صاف طور پر اس کو سنتے رہے تو انشاءاللہ اس کو سننے کی برکت سے صحیح اور صاف صاف ہمیں آیت الکرسی یاد ہو سکتا ہے. اور کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. لہٰذا آیت الکرسی کا اہتمام کریں. اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب دونوں کے درمیان بات چیت بڑھ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا ہے. بیوقوف نمرود نے کہا میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں. اس نے کیا کیا، ایک آدمی بے قصور جا رہا تھا اس کو بلا کے قتل کر دیا، اور ایک آدمی اندر جیل میں بند تھا اس کو باہر چھوڑ دیا. دیکھو میں بھی کیسے مارتا ہوں جلاتا ہوں. وہ مارنے اور جلانے کا مطلب نہیں سمجھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو تھوڑا اور نیچے اتر کر کرنا پڑے گا. کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے. جیسے ہی کہنا تھا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بھکا رہ گیا اور کہا لاجواب ہو گیا. اور لاجواب ہو کر الٹا ابراہیم علیہ السلام پر لعن طعن شروع کیا اور لوگوں سے کہا کہ ان کو سزا دیا جائے. تو اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ. اسی کے فوری بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جو انہوں نے کہا تھا اے اللہ رب ارینی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مرنے کے بعد کیسا زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا ولم تؤمن، ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ ایمان یقین تو ہے، یطمئن قلبی، دل میں اور اطمینان ہو جائے اس کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو واسطہ بنا کر پوری امت کو دکھایا کہ مرنے کے بعد ہم یوں پیدا کرتے. اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ کہا کہ 4 پرندے لے لو کے نام رکھو، ان کو ذبح کر دو اور ان کا خیمہ بنا دو، ان کو پورا ملیامیٹ کر دو اور کچھ 4 پہاڑوں پر ملا کے رکھ دو اور تم بیچ میں کھڑے ہو کے ان کے 4 ناموں کا ایک ایک نام لے کے پکارو. جیسے ہی کہا وہ بیچ میں کھڑے ہو گئے اور نام لے کے پکارنا شروع کیا کہ وہ خیمہ وہاں سے کچھ وہاں سے کچھ مل کر پرندے کی شکل موڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے کندھے پہ آگے بیٹھنا شروع ہو گئے. اللہ نے کہا ابراہیم لوگ چاہے دریا میں ڈوب کے مرے، چاہے کوئی کسی حادثات میں مرے، زلزلوں کے زد میں آئے، کہیں بھی چلے جائے، قبروں میں مٹی ہو جائے، جہاں بھی رہے، کل قیامت کے دن میں جیسے ہی ان کے نام لوں گا وہ چاہے ان کے ذرات پوری دنیا میں بھی کھیل دیا جائے، اللہ ان کو جمع کر کے ان کو انسانی شکل کے اندر اللہ اپنے سامنے حاضر کرے گا. تو اللہ نے اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کو تو سمجھایا ہی، لیکن ان کے واسطے سے اللہ نے پوری امت کو سمجھایا کہ میں مرنے کے بعد یوں زندہ کرتا ہوں. پھر اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات سے متعلق بیان فرمایا. تم جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہو، تم جب ایک دیتے ہو اور اخلاص سے دیتے ہو تو میں 700 گنا عطا کرتا ہوں. ایک نیکی پر 10 گنا، یہ تو کامن ہے، عام چیز ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم اخلاص کے ساتھ دیتے ہو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اللہ نے مثال لے کے گیا کہ تم جب ایک دان ڈالتے ہو تو ہم 700 دانے دیتے ہیں، اسی طرح تم 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں ہم 700 گنا عطا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اہم موضوع پر اشارہ فرمایا، اے صدقہ خیرات دینے والوں، کسی کو صدقہ خیرات دے کر احسان نہ جتاؤ. زکات ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی کو ساتھ دے رہے ہو، دیکھ کر احسان نہ جتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ اس مشکل وقت میں ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا. اللہ کہہ رہے تمہارے ان الفاظ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اور جب تم احسان جتلاؤ گے اجر ضائع ہو جائے گا، اجر ختم ہو جائے گا.
آج ہمارا مزاج خرچ کرنے کا تو ہے، لیکن خرچ کر کر بولنے کا بھی مزاج ہے، احسان جتانے کا مزاج ہے، سامنے والے کو انسلٹ کرنے کا مزاج ہے، اس کو حقیر کرنے کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمایا کہ نہیں، احسان نہ جتاؤ۔ پھر آگے فرمایا اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، قول معروف، میٹھے بات سے کو رخصت کرو، کیوں گالیاں بکتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، بار بار کیوں آتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ نہیں، اس طرح کہنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، حساب اللہ لے گا، ہمارے بس میں دینا ہے تو دے دے، ورنہ خاموش ہو جائے۔ اللہ نے کہا قول معروف، میٹھے جملے بول دو، دینا ہے تو دے دے، ورنہ میٹھے جملوں کا صدقہ کر دو، تمہارے میٹھے جملے سے اس کا دل بھی خوش ہو گیا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ نے اس کو تفصیل سے تقریباً 1-1.5 رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ اسی کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1 رکوع میں سود سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا کہ سود لینا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے عذابات کیا ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں سے سب سے خطرناک بات جو اللہ نے یہاں پر کہا، فَأَعْزَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جائے، وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ سود لینے اور دینے والے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، تو پھر جو اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کرے گا تو کیا وہ بچ سکتا ہے؟ آج ہم جو ہے غیر محسوس طریقے سے جانے انجانے میں سود کے حوالے ہو رہے، اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ لے لیں گے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، اس حالت میں اگر موت آ جائے پھر اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا اگر یہ عمل ہمارا چل رہا ہے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، معاف کرنے والا رب العالمین وہ در کھول کر بیٹھا ہے، دن کا گنہگار کو رات کو معاف کر دے، رات کے گنہگار کو دن میں معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہوگا، لیکن میں آپ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا رہا ہوں کہ سود کا کاروبار کرنا اور سود کا لین دین کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب اتنی خطرناک بات ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے پیٹ ایک بڑے بڑے جیسے یہ حال ہے، اتنا بڑا ان کا پیٹ ہو جائے گا، اس پیٹ کے اندر اژدھے اور بچھو اس کو ڈسنے والے بنیں گے، وہ تڑپتا اور بلبلاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین میں پڑنے والوں کے ایسے طرح طرح کے وعید قرآن میں حدیث میں آئی ہے۔ کہنے اگر سود سے متعلق کہا جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عذابات بیان فرمائے۔ اس لیے اگر کوئی اس میں ملوث سے توبہ کر لے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صدقہ خیرات سے آپ کی زندگیوں میں آپ کی کمائیوں میں برکت دیں گے، اور سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو تہس نہس کر دیں گے۔ تاریخ موجود ہے جتنے لوگ اس میں ملوث تھے کبھی ان کو چین کی زندگی نہ ملی، سکون نہ ملا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر ملوث سے توبہ کر لے، اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ معاف کر دیں گے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اس لیے کہ اتنے خطرناک وعیدیں ہیں، دل کے اندر ایک لرزہ تاری ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود سے متعلق احکامات کو بیان فرمائے۔ اس کے فوری بعد جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور اس سے پہلے کی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب معاملہ لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر! ہمارا اسلام، ہماری شریعت کتنا کہاں تک ہماری رہبری کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم معاملہ کرو، کوئی بھی معاملہ لکھ لیا کرو۔ ہو سکتا ہے میں بدل جاؤں، ہو سکتا ہے سامنے والا بدل جائے، ہو سکتا ہے بدل نہیں بھول ہو جائے، لیکن لکھا ہوا باقی رہے گا۔ اللہ نے کہا ہر حال میں معاملات کو لکھا کرو، اس سے جو ہے محبتیں باقی رہیں گے، اس سے بدگمانیاں ختم ہوں گی، بہت سارے منافع ہیں جس کو اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اسی رکوع کے آخری میں اللہ نے فرمایا جب تم کو کسی چیز کا گواہ بنایا جائے اور جب گواہی کے وقت پوچھا جائے تو گواہی نہ چھپاؤ۔ اگر تم گواہی چھپاؤ گے فَإِنَّهُ عَاصِمٌ الْقَلْبُ، اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے بڑے گنہگار ہوگو۔ اللہ کے یہاں پوچھے گی کہ تم نے گواہی کیوں چھپایا۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے ان کو مارا، دو موجود تھے، میں نے دیکھا ہے،
سامنے بلا کر پوچھا گیا کہ کیا تم مارتے وقت تم موجود تھے؟ وہ گواہی چھپا رہے، ظاہر نہیں کر رہے. میں اگر بول دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ تم کو چاہیے کہ وہ حق بات ہے، گواہی پوچھ رہے تو ظاہر کر دے. اگر گواہی کو چھپا رہے تو اللہ کے سب سے بڑے گنہگار بنیں گے. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی. اس کے بعد ہی فوراً جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ جو ہے جو ہم بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کا شروع الف لام ذالک الکتاب سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے آخر تک پڑھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر و فتنے سے حفاظت کرتے ہیں. حاسد کے حسد سے، ظالم کے ظلم سے، اللہ ہر ایک کے فتنے سے حفاظت کرتے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ ان آیتوں کا اہتمام صبح شام کیا کرتے تھے. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی، قرآن پاک کی تمام مضامین پر ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسائل پوچھ رہے تھے کہ کان میں دوا ڈال سکتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک کان ہے، ایک ناک ہے، ایک آنکھ ہے. اکثر دوا یہی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. کان میں تیڑی دوا، آنکھ میں درد اور اسی طرح ناک میں. کان اور ناک ان دو جگہوں پر دوا ڈالنے سے اس کا اثر حلق پر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کو ذہن میں بیٹھنا، چاہے ناک ہو چاہے کان ہو، وہاں پر دوا ڈالنے سے حلق تک اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کا اثر حلق تک نہیں جاتا، اس کی وجہ سے آنکھ میں اگر ڈراپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں، اس سے روزے میں فرق نہیں آتا. بہت سارے آنکھ کے مرض ہیں، ان کو ٹوٹ ڈالنا پڑتا ہے، ڈال سکتے ہیں، اس سے روزے میں فرق نہیں آئے گا. لیکن کان ہو اور اسی طرح ناک، اس میں جو ہے کسی بھی حالت میں ہم دوا نہ ڈالیں اور روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح نکسیر ہو گئی، یعنی اسے بولتے ہیں کہ ناک سے خون نکل جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، اگر وہ حلق تک اس کا اثر محسوس ہو گیا اس سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو کل سے کسی صاحب نے پوچھا تھا. باقی اگر کسی کو اپنا کوئی مسئلہ ہے تو انفرادی طور پر معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح شریعت و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.